لطف اللہ صاحب، ابھی راستے میں آپ مجھ سے جو گفتگو کر رہے تھے اس میں بسمیل تذکرہ آپ نے یہ مجھ سے پوچھا کہ تم کبھی یورپ گئے ہو یا نہیں، اور انکار میں میرا جواب سن کر آپ نے فرمایا کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے اور وہاں کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بات ایک اہم بات ہے، اور اگر ہم عہد جدید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقیناً مجھے ایک معمولی پڑھے لکھے یا ایک غور و فکر کرنے والے آدمی کی حیثیت سے یورپ کا سفر ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن اسی بات سے میں اس بات کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ جو یورپ ہے، اور اس کی آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ عہد میں ایک مخصوص تہذیب ہے، اور یہ تہذیب، اس کا دائرہ ایک طرف امریکہ تک پھیلا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ ایشیا افریقہ کے ملکوں میں بھی، پھر تمام دنیا میں تیزی سے اس کے اثرات پھیل رہے ہیں۔ آپ پاکستانی میں دیکھیے، اپنے چاروں طرف 100 برس پہلے کا تصور کیجئے کہ آپ کی رہائش کیا تھی، آپ کا لباس کیا تھا، آپ کی زبان کیا تھی، آپ کا ماحول کیسا تھا، آپ کے مکان کیسے بنتے تھے، آپ کس طرح کھاتے اور پیتے تھے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دنیا منقلب ہو گئی ہے اور ایک نئے زمین و آسمان پیدا ہو گئے ہیں جن کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کراچی کو آپ دیکھیے تو اس کی پھیلی ہوئی زندگی میں آپ کو ایک چھوٹا موٹا یورپ، ایک چھوٹا موٹا مغربی طرز زندگی کا نمونہ آپ کو یہاں مل جائے گا۔ یہی ایشیا کے اور دوسرے بڑے شہروں کا حال ہے۔ اب یہ مغربی تہذیب جو ہے، یہ ابھی 250-300 سال پہلے جس حالت میں تھی تو وہ آپ سے چندہ مختلف نہیں تھی۔ یعنی جو رینیساں سے پہلے کا پیریڈ ہے تو اس کے تمدنی اوضاع و اطوار اور ان کا رہن سہن اور ان کا طریقہ وہ آپ سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں تھا، آپ ہی کی قسم کی ایک چیز وہ تھی۔ یہ بہت بڑا فرق جو پیدا ہوا ہے یہ وہاں پیدا ہوا ہے رینیساں کے بعد، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے وہاں کی دنیا منقلب ہونا شروع ہوئی، اور اس حالت میں ہے جس میں اس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ صدی میں ہم اس کی ترقی کے اور کیا کیا صورتیں دیکھیں گے۔ اب میں جہاں سے بات کرنا شروع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس تہذیب کا جس طرح ایک ظاہر ہے جو اس کے لباس میں، اس کے مکانوں کے اوضاع و اطوار میں، اس کے رہن سہن کے ڈھنگ میں ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح اس کا ایک باطن بھی ہے۔ وہ باطن اس کے فلسفے میں، اس کے شعر و ادب میں، اس کے فنون لطیفہ میں ظاہر ہوتا ہے، اور ایک زاویے سے یہ باطن اس کے ظاہر پر فوقیت رکھتا ہے اور اس کے مقابلے پر زیادہ اہم چیز ہے، کیونکہ اگر یہ باطنی کیفیات سہارا نہ دیں تو اس تہذیب کا ظاہر بھی باقی نہیں رہ سکتا کسی بھی تہذیب کی طرح۔ تو ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ وہ تہذیب جو 100-150 سال پہلے انگریزوں اور مغربی اقوام کے یہاں آنے سے پہلے ایشیا میں اور بر صغیر میں اور مسلمانوں کی تھی، اس میں اور اس تہذیب میں کیا تعلق ہے، اور کیا دونوں ایک ساتھ سروائیو کر سکتی ہیں یا نہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیوں جیوں ہمارے اندر مغربیت، مغربی رہن سہن، مغربی تعلیم، مغربی ٹیکنالوجی، مغربی سائنس پھیلتی جاتی ہے، ہماری زندگی اپنے قدیم سرچشموں سے کٹتی جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان سرچشموں کی جتنی بھی چیزیں تھیں، مثلا مذہب، مثلا زبان، مثلا ایک سوشل روایت، مثلا رہن سہن کے آداب، وہ سب یکسر تبدیل ہو رہے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مغربی تہذیب جیوں جیوں ہمارے اندر اثر و نفوذ کرتی جائے گی، اس تہذیب کے جو ہمارے ہاں اس سے پہلے تھی، جس کو ہم قدیم تہذیب کہیں یا روایتی تہذیب کہیں، وہ مٹتی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا جب اس کی کوئی نشانی باقی نہیں رہے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ تم یورپ کے سفر پہ جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب یورپ کا سفر خدا کی شان دیکھنے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اب تو محلے کا ہر تیسرے گھر کا آدمی یورپ کا سیر کر چکا ہے، یا ہمارے گھروں میں اور ہمارے احیزہ میں ایسے لوگ ہیں جو ترک وطن کر کے کوئی لندن میں اور کوئی امریکہ میں اور کوئی مختلف ملکوں میں، فرانس میں جا بسے ہیں، اور وہیں کے شہری ہو گئے ہیں، وہیں کی عورتوں سے انہوں نے شادی کر لی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ جانا یہ تھا بقول اکبر کے کہ وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے، اس طرح دیکھنے جاتے تھے۔ تو سر سید بھی یورپ کی یہ شان دیکھنے گئے تھے، اور ان سے بھی پہلے یوسف کمبل پوش صاحب 19ویں صدی کی ابتدا میں یورپ گئے تھے، اور وہاں کے عجائب اور احوال کا حال انہوں نے ہمیں بڑی دلچسپی لے کر سنایا تھا۔ اس وقت ہماری تہذیب کے زوما کا فیصلہ یہ ہوا کہ ہماری تہذیب فرسودہ ہو کر یہ گویا قریب موت کے قریب پہنچ چکی ہے، اور اس کے اندر زندگی کی کوئی توانائی اور زندگی کی خیر و برکت کا کوئی پہلو باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اب اس کو اگر زندہ کیا جا سکتا ہے تو اسی طرح زندہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم مغربی تہذیب کو اختیار کر لیں اور اس سے ایک نئی روح اور ایک نئی آگ مستعار لیں۔ تو یہ گویا سر سید تحریک نے یہ ہمارے سامنے پیش کیا، زیادہ سے زیادہ مغربی بنانا، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں انہوں نے لباس کی تبدیلی، میز کرسی سے پر کھانا اور دوسرے اوضاع میں یورپ کی پیروی کی، وہاں انہوں نے شعر و ادب اور فنون لطیفہ میں بھی اس بات کی بنیاد ڈالی کہ اس کے نیا طرز احساس اس میں داخل ہو۔ اس کا رد عمل آپ کو معلوم ہے کہ اکبر الہ آبادی کی صورت میں ہوا، جنہوں نے ہمیں یہ بتانا شروع کیا کہ اگر ہم نے اپنی تہذیب اور اس تہذیب کی بنیاد یعنی اپنے مذہب سے کوئی انحراف کیا تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، ہمارا کوئی تہذیبی تشخص باقی نہیں رہے گا، ہم ایک نقالوں کی بے روح قوم بن جائیں گے، اور ہمارے پاس جو کچھ سرمایہ ہمارے ماضی کا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہم ایک ایسی قوم ہو جائیں گے جو نہ گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی رہے گی۔ اس آواز کو قدامت پسندی کی آواز اس زمانے میں سمجھا گیا، مگر جب اقبال نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ فرنگ رہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جب انہوں نے یہ تنبیہات کی تو ہم نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ آیا مغرب کی طرف بڑھ کر ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، زندگی کی طرف جا رہے ہیں، یا انحطاط اور موت کی طرف جا رہے ہیں؟ اور اگر موت فرنگ کے لیے مقدر ہو چکی ہے تو کیا اس کے ایک نقال قوم کی حیثیت سے وہی انجام ہمارا نہیں ہوگا؟ یہ ہے وہ عظیم ترین سوال جس سے مشرق کی، نہ صرف ایشیا کی بلکہ مشرق کی تمام قومیں دو چار ہیں، اور ان کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ اس مغربی تہذیب اور اس کی روح سے کیا رویہ اختیار کریں، اور کس حد تک اس سے معاملہ کریں اور کس حد تک اس سے معاملہ نہ کریں۔ تو جب آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ تم کسی موضوع پر سلسلہ کلام کرو، اور کیا کوئی موضوع ایسا ہے جس سے تمہیں اتنی دلچسپی ہو کہ تم اس پر کچھ دیر بول سکو، تو یہ موضوع میں نے منتخب کیا ہے، اور اس کا یہ آج تمہید آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں۔
آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ اس کے تمام اہم ترین پہلوؤں پر، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہماری پوری قوم کو، نہ صرف پوری قوم کو بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو، اور نہ صرف ملت اسلامیہ کو بلکہ پوری اقوام شرق کو غور کرنا ہے، اور انسانیت کا مستقبل اس سوال سے دوچار ہے جو میں نے آپ کے سامنے